الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو گے، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ صلح کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان سے صلح کر لیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کی گہری محبت ڈال دی. اگر وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے. یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور مومنوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. آیت نمبر 58 تا 64 سورہ الانفال. سامعین محترم، غزہ کے حالات اور مسلمانوں کی کمزوری ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے چند گزارشات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اہل ایمان، اہل اسلام دنیا کے اندر غالب آئے اور غالب آنے کے بعد پھر یہ مغلوب ہو گئے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں، کیا پس منظر ہے کہ مسلمان غالب آئے اور پھر مسلمان مغلوب ہو گئے اور پھر یقیناً مسلمان غالب آئیں گے، اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. لیکن اس دوران یہ جو دور گزر رہا ہے کہ جس دور کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لیکن افغانستان میں روس نے حملہ کیا تو پاکستان کے مسلمان نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا. پوری دنیا کے مسلمان آئے اور انہوں نے روس کے خلاف جنگ لڑی، روس کو شکست دی، سوویت یونین کو شکست دی اور مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہوئے. پھر امریکہ آیا، اس پر بھی مسلمانوں نے اپنا حصہ ڈالا. آج جو ہمارے سامنے ایک ملک ہے غزہ نامی، پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ غزہ کتنا بڑا ملک ہے، کیا اس کا پس منظر ہے. کیونکہ استنبول میں ہونے والی جو کانفرنس تھی وہ 11 روزہ کانفرنس سے ایک عالمی کانفرنس تھی اور اسی کانفرنس کے اندر یہ طے ہوا تھا، یہ جو سمود نامی ایک لشکر تشکیل دیا گیا اور وہ اب سمندر کے اندر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے. یہ اسی اجلاس ہی کا نتیجہ تھا، یہ اسی کے اندر طے شدہ امور تھے کہ جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اب ہو کیا سکتا ہے. جب مسلمان کمزور ہیں، مسلمان حکومتیں کمزور ہیں، مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے، انتشار ہے، مسلمانوں کے اندر توانا آواز موجود نہیں ہے، مضبوط قیادت موجود نہیں. من حیث المسلم ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے، ہم سوچتے ہیں من حیث القوم سوچتے ہیں. میں پاکستانی ہوں، میرے حالات ٹھیک ہیں، ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بدبخت اس ملک کے اندر آیا تھا جس کا نام مشرف تھا. اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان. امت کو اس نے توڑ دیا، امت کو اس نے بکھیر کر رکھ دی، امت کے تصور کو اس نے ہم سے جدا کر دی اور اس نے یہ نعرہ لگا دیا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا سوچنا. یہ نعرہ الہاد پر مبنی ہے، یہ نعرہ اسلامی نعرہ نہیں، یہ نعرہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے. مومن کی مثال دیوار کے ساتھ دی گئی. مومن کی مثال دیوار کے ساتھ دی گئی کہ جس طرح دیوار ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اور دونوں اینٹیں مل کر دیوار کو مضبوط کرتی ہیں اور دیوار چھت کو مضبوط کرتی ہے اور بنیاد دیواروں کو مضبوط کرتی ہے اور پوری بلڈنگ آپس میں اس طرح مل کر ایک مضبوط ترین جو ہے اماجگاہ بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اہل ایمان جسد واحد کی طرح ہے. پھر آپ نے ایک اور بات مسلمانوں کو سمجھائی. فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے. اگر آپ کے جسم میں آنکھ میں درد ہو تو کیا خیال ہے کہ آپ کہیں گے آنکھ میں درد ہے نا, مجھے کیا پریشانی, ہاتھ کو کوئی پریشانی نہیں, پاؤں کہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں, میں نے تو ڈاکٹر کے پاس چل کر نہیں جانا, دماغ کہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, میں تو بیمار نہیں ہوں نا, میں تو ٹھیک ہوں, میں اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. دل اپنی آمادگی ظاہر نہ کرے تو مجھے بتلائیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے. آنکھ صرف خراب نہیں ہوگی, آنکھ کے خراب ہونے سے پورا جسم خراب ہوگا. آنکھ کے خراب ہونے سے پورا جسم تڑپے گا, پورا جسم لرزے گا, پوری جسم کے اندر تکلیف محسوس ہوگی. پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کا آپس میں تعلق ہے, یہ کٹا ہوا نہیں ہے. تو مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بکھیر دیا گیا ہے, ان کے درمیان اختلافات ڈال دیے گئے. اب غزہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے, تکلیف دہ بات, ناقابل قبول بات, ناقابل یقین بات کہ فلسطین کے مسلمان ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اب سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہوں. فلسطین کے مسلمان یہ علیحدہ ہے اور غزہ کے مسلمان علیحدہ ہے. فلسطین میں الفتح کی حکومت ہے اور غزہ کے اندر حماس کی حکومت. یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور ان دونوں کی اتنی خوفناک لڑائی ہے کہ یہ دونوں حکومتیں الگ الگ پیرائے میں موجود ہیں, ایک دوسرے کے مد مقابل موجود ہیں. ہزاروں لوگ ان دو تنظیموں نے ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے. بکھیرا گیا مسلمانوں کو, لڑایا گیا مسلمانوں کو. آپ نے آج تک کبھی سنا ہے کہ فلسطین نے یا وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ غزہ پر ظلم ہو رہا ہے؟ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا. کتنا کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کیوں نہیں کہتا, ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کیوں نہیں کہتا. بھائی ان کے ساتھ ملا ہوا ایک ملک ہے جس کو آپ فلسطین کہتے ہیں. فلسطین یہ پورے کا پورا, ہم جب فلسطین کہتے ہیں تو اس میں ہم غزہ کو بھی شامل کرتے ہیں, لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ غزہ علیحدہ ہے, فلسطین علیحدہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. مسلمانوں کو لڑایا گیا, یہ کہا گیا یہ غزہ کے مسلمان مر رہے ہیں, یہ فلسطین کے مسلمان مر رہے ہیں, ان کا ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں, ان کا ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں. اور جو غزہ کا علاقہ ہے یہ 56 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے, 20 لاکھ اس کی آبادی ہے, 41 کلومیٹر لمبا ہے اور 10 کلومیٹر یہ چوڑا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر یہ غزہ کا علاقہ ہے. پوری دنیا میں آپ سرچ کریں, سب سے زیادہ آبادی غزہ کے علاقے کے اندر. 20 لاکھ افراد ہیں غزہ کے اندر اور ملک کتنا ہے؟ 56 مربع کلومیٹر, آپ کے وہاں کینٹ سے بھی چھوٹا ہے. اور پھر اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان میں 75% لوگ 20 سال سے نیچے کے ہیں. 75% لوگ, بوڑھے لوگ وہاں پر نہیں ہیں, مار دیے گئے. بوڑھی عورتیں نہیں ہیں, وہ ختم ہو گئی. نوجوان جو ہیں وہ اس طرف کام آ رہے ہیں اور جو 20 سال سے کم لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ تعداد ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر
اگر دیکھا جائے بچوں کی نسبت کے حوالے سے تو دنیا کے اندر بچوں کی سب سے بڑی آبادی وہ غزہ ہے. اور آج تک تاریخ کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ جن بچوں کو شہید کیا گیا ہے وہ غزہ کے بچے ہیں. جن بچوں کو محصور کیا گیا ہے وہ غزہ کے بچے. جن سب سے زیادہ عورتوں کو قتل کیا گیا ہے وہ غزہ کی عورتیں ہیں. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان بکھرے ہوئے. اسی کے ساتھ سرحد ملتی ہے مصر کی. مصر کے علماء سے ملاقاتیں ہوئی. ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں کردار ادا کرتے؟ آپ کی تو سرحد ملتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا حماس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اخوان المسلمین. اور اخوان المسلمین یہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر اسلام کے لیے قبول کیا اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی. جہاد کا علم انہوں نے بلند کیا، جہاد کے لیے میدانوں میں آئے، نوجوان نسلیں انہوں نے قربان کی. پچھلے 50 سال سے مصر کے اندر یہ لوگ اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے کھڑے ہوئے. اور آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے وہ جو مریسی تھے غالباً مرسی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس بندے نے اپنی جان کی قربانی دے دی، تختہ دار پر جھول گیا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. اور اس کو پھانسی دینے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. یہودیوں نے تو پھانسی نہیں دی اسے، عیسائیوں نے تو نہیں مارا، مصر نے اسے مارا. اور مصر ہی یہ نہیں چاہتا کہ یہ حماس یہاں پر رہے یا یہاں غزہ کے اندر امن و امان ہو، اس لیے مصر ان غزہ کے مسلمانوں کا مخالف. ایک سرحد ملتی ہے ایک اسلامی مملکت کی، صرف ایک سرحد پوری دنیا کے اوپر، اور وہ مصر ہے. وہ نہیں چاہتے کہ غزہ کے مسلمان رہیں، وہ نہیں چاہتے کہ حماس کے مسلمان رہیں. وہ یہ چاہتے ہیں غزہ کو بھی ختم کر دیا جائے، حماس کو بھی ختم کر دیا جائے. اب بتلائیے کہ جنگل کو کاٹنے کے لیے شخص گیا تھا نا، تو جب درخت پر ضرب لگی نا تو اس نے چیخیں ماری. تو درخت نے پوچھا گیا کہ آپ چیخیں کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے کلہاڑا نہیں چیر سکتا تھا، مجھے کلہاڑا نہیں چیر سکتا تھا، میرا اپنا بھائی جو ہے اس کلہاڑے کے ساتھ شامل ہو گیا. اس کا جو دستہ تھا وہ دستہ کس کا بنا ہوا تھا؟ وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا. جب دستہ شامل ہوا تو میری جو ہے وہ حشر نشر ہو گیا. یہ دستہ آج مسلمان بنے ہوئے ہیں، غزہ کے لیے دستہ مصر بنا ہوا ہے. اور مصر کے ساتھ ایک ملک جس کو آپ اور ہم مسلمان ملک کہتے ہیں، دنیا کے اندر ایک ہی ملک ہے جہاں سیدوں کی حکومت، پکے سید لوگ. وہ کون سا ملک ہے؟ جہاں سید پکے سید لوگ ہیں. دنیا کے اندر ایک ملک ہے جہاں پر سادات کے علاوہ کی حکومت نہیں ہے. اصلی بنی ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ منسلک لوگ اگر پوری دنیا کے اوپر کوئی تھینٹک ہیں تو وہ یہ شاہ عبداللہ. لبنان جیسے آپ اور ہم لبنان کہتے ہیں، یہ لبنان کا جو علاقہ ہے، یہ علاقہ یہ ان کے ساتھ مل رہا ہے. اور یہ بھی حماس کے مخالف ہیں، یہ بھی غزہ کے مخالف ہیں. جب حملہ ہو رہا ہے، ایران حملہ کر رہا ہے، تو ایران کے حملے کو اسرائیل کے اوپر روکنے کے لیے لبنان میدان میں آیا. اب مجھے بتلائیے کہ یہاں آپ کس کو رو رہے ہیں؟ ایسے میں کہ جب مسلمان بکھرے ہوئے ہوں، جب مسلمان یہ چاہتے ہی نہ ہو کہ یہ مسلمان بچ جائیں، سارے مسلمان ہی یہ چاہتے ہوں کہ ان کی کشتی ڈوب جائے، تو پھر کون بچائے؟ پھر کون میدان کے اندر آئے گا؟ ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جو لوگ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میدان کے اندر آئے. ان کے اندر یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، اس کے اندر اداکار اور گلوکارائیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. یہ جو سمود فلوٹیلا بنا ہے یہ مسلمان تو نہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ 10% مسلمان ہوں گے. 90% لوگ
50 کشتیوں میں 44 ممالک سے ہزاروں لوگ آج غزہ کی طرف بحری سفر کر کے، سخت ترین سفر کر کے، یہ 10 دنوں 10 راتوں کا سفر ہے، یہ غزہ پہنچنے کے لیے چل پڑے. اپنی جانوں پر یہ لوگ کھیل رہے. جہاں مسلمانوں نے اپنا کردار ختم کر دیا، جہاں مسلمانوں نے جہاد کا علم وہ چھوڑ دیا، جہاں مسلمان افتراق انتشار کے شکار ہو گئے، جہاں مسلمانوں کے اندر بے حمیتی اور غیرت ختم ہو گئی، بے حمیتی پیدا ہو گئی، تو وہاں پر پھر غیر مسلم میدان کے اندر آئے اور انسانی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. اور جب ہماری ملاقات ہوئی وہاں غزہ کے مسلمانوں سے، واللہ ہمارا کھانا چھوٹ گیا، سب کچھ وہاں بہت ہی ہر طرح سے نعمتیں میسر تھی، لیکن کسی چیز کا دل نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں، گھاس کھا کر گزارا کرتے ہیں، ہمارے بچے ریت کھاتے ہیں، ریت. جہاں پر لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ابھی تھوڑا سا سیلاب آیا ہے، پاکستان کا کیا اشر ہو گیا، مہنگائی کہاں سے کہاں چلے گی، رسد سارے کھلے ہیں، ابھی بہت کچھ موجود ہے، لیکن مہنگائی کہاں سے کہاں چلے گی. تو وہاں دیکھیں کہ جہاں 2 سال سے ناکہ بندی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، ایک لقمہ وہ باہر سے نہیں آنے دے رہے، اور اندر کچھ بنتا نہیں ہے، اندر وہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے. باہر سے جب نہیں جائے گا تو اندر کہاں ہے چیز، اندر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، اندر صرف لاشیں مل رہی ہیں، اندر صرف جو ہے وہ روزانہ بمباری ہو رہی ہے، اندر لاکھوں بچے جو ہیں وہ محصور ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جو بچہ گود کے اندر دودھ پی رہا ہے وہ لمحے بھر میں موت کا انتظار کر رہے کہ کب بم آئے گا اور اس کے شکار ہو جائیں گے. اے اللہ کے بندو، یہ مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں. جب مسلمانوں میں اجتماعیت ختم ہوئی، خلافت جب مسلمانوں کی ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت مسلمانوں کو یکجا کرتی تھی. پوری دنیا کے مسلمان ہیں، ہم آپ کے ذمہ دار. آج یہ کہتے ہیں کہ آپ تو انڈیا کے مسلمان ہیں، ہم آپ کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. آپ افغانستان کے مسلمان ہیں، ہم آپ کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. آپ ایران کے مسلمان ہیں، ہم آپ کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. تو یہ اجتماعیت کا رشتہ تھا، اگلا زوال رشتہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی ہے، عجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، غلام ہے، آزاد ہے، سب کو ایک ملک کے اندر ایک حکومت میں جمع کر کے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی. دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ تمہارا بھائی والا رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ تمہارا یہ اخوت والا رشتہ نہیں ختم ہونا چاہیے. اور ایسا ہی ہوا کہ اخوت کا وہ رشتہ انہوں نے حق ادا کیا. اس کا کہیں اگر کوئی مسلمان آواز مارتا تھا تو خلیفۃ المسلمین اپنی فوج اپنی کمان میں لے کر چل پڑتا تھا اس کی اکشوئی کے لیے، اس کی نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے. آج غزہ کی بہنیں پکار رہی ہیں، کوئی ہے جانے والا؟ کوئی مسلمان حکمران کہے جناب ہم یہ حق ادا کریں گے، بول نہیں سکتے، مذمت نہیں کر سکتے، سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. ابھی امریکہ نے حملہ کیا ہے قطر کے اوپر، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا جواب دینا. جب مسلمان سوچیں گے، اپنے بارے میں یہ سوچیں گے، تو غزہ کے مسلمانوں کا کس نے سوچنا ہے؟ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمانوں یاد رکھو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کہ یہ کافر جو ہیں اس بات کو یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عاجز کر سکتے ہیں. وہ بڑھ رہے ہیں آگے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کو شکست دے دی ہے تو اللہ کو بھی شکست دے دیں گے. اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. انہم لا یعجزون، فرمایا وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کے ضابطے اپنے ہیں، وہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے. جب چاہے گا فیصلے کرے گا، جس سے چاہے گا فیصلے کروائے گا. اس نے جس سے چاہا کام لے لیا. ہو سکتا ہے یہی سمود فوٹیلا جو ہے اس سے وہ کامیاب کر دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے شرم کا باعث بن جائے کہ 1 ارب مسلمان ہو دنیا کے اندر
اور کافر جا کر مسلمانوں کی مدد کریں. کیا مسلمان دنیا کے اندر پھر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم جینے کے لائق ہیں؟ اس لیے فرمایا انہم لا یعجزون. اپنے نظریے بدل لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کام لے گا. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. پھر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. فرمایا لوگوں یاد رکھو کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں تیار رہو, اپنی قوت تیار رکھو, اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دو. اس قوت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوت سے مراد تیر اندازی ہے, گھڑ سواری, جہاد کی تیاری ہے. اپنے نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار رکھے. آپ حیران ہوں گے کہ ترکی کے مسلمان, آپ میں سے جو گیا ہو اس کو زیادہ پتا ہو. میں تو پہلی مرتبہ گیا ہوں, مجھے تو دیکھ کر میرے یوں سمجھے کہ نہ پاؤں کے نیچے زمین تھی نہ سر پر آسمان تھی. ہم تو ترکی کو کسی اور انداز سے دیکھ کر گئے, استنبول کو کسی اور انداز میں ہم دیکھ کر گئے. تو وہاں پر یہ سمجھ آئی کہ ان مسلمانوں کو تو صدیاں لگیں گی ان کو جہاد کا سبق پڑھانے کے لیے کہ جہاد ہے کیا. ان کو اسلام کا ہی پتہ نہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, باقی کچھ بھی پتا نہیں. وہاں کے علماء کو بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے, جہاد ہوتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کے بارے میں سوچیں, اپنے بارے میں سوچیں. وہاں اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, بس اس سے آگے کوئی بات نہیں. یہاں پچھلے 60-70 سال تک دن رات ایک کیے گئے ہو, جہاں آذان پر پابندی لگائی گئی ہو, جہاں نماز پر پابندی لگائی گئی ہو, جہاں علماء کو پھانسی چڑھایا گیا ہو, جہاں مسجدیں استبن میں تبدیل کی گئی ہو, وہاں دین کہاں سے آئے گا؟ اب ایک اللہ کا بندہ آیا ہے. میں اس وقت سمجھتا ہوں, آپ شاید اس سے اتفاق نہ فرمائیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان اس دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی, سب سے بڑا اللہ کا ولی. کہ اس ماحول کے اندر, اس کیفیت کے اندر اس نے اللہ کا نام تو لیا ہے. وہاں تو اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا. آج بھی وہاں ہر مسجد کے اندر اذان نہیں ہوتی, ہر مسجد کے اندر وہاں خادم نہیں ہے, مسجد کے اندر امام مقرر نہیں ہے. مسجدیں بہت بڑی ہیں, بہت خوبصورت ہیں, بلیوٹوتھ کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں, وہاں پر اذان ہو جاتی ہے. ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے, ساری مسجد میں وہی اذان چل رہی ہوتی ہے. بلدیہ والے آ کے مسجد کی صفائی کر جاتے ہیں, اور جو بندہ آتا ہے آ کر مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا کر چلا جاتا ہے. دین کس نے سکھانا ہے؟ یہاں آپ کو خطبہ دیا جا رہا ہے, فجر کا درس دیا جاتا ہے, مغرب کا درس دیا جاتا ہے, مسائل آپ پوچھتے ہیں, مسائل بتلائے جاتے ہیں. دن رات آپ کے لیے دین کی جو ہے وہ لائبریریاں قائم ہیں, دین کے لیے ہر چیز موجود ہے. اہل پاکستان اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان آزمائشوں سے بچایا. نسلیں واللہ نسلیں بدل چکی ہیں لوگوں کی, نسلیں بدل چکی ہیں لوگوں کی. ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز. محبت اسلام سے کرتے ہیں, جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, لیکن اسلام ہے کیا یہ پتہ نہیں, بتانے والا بھی کوئی نہیں. آج کوئی بتلائے گا, کل حکومت تبدیل ہوگی, اس کی نسلوں کو مٹا کر رکھ دے گی. جس جزیرے کے اندر ہمیں رکھا گیا تھا عدنان مدراس کے نام سے, استنبول سے 1.5 گھنٹہ جہاز کی مسافت تھی. یہ عدنان مدراس 1960 میں اس نے اذان دی تھی, ترکی کے اندر اذان دی تھی, صرف اذان. عربی کے اندر جو اذان دیتے ہیں یہ اذان دی, اس پر مقدمہ درج ہوا, 2 سال تک اس کو قید میں رکھا. اسے کہا گیا تم معافی مانگو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے اذان دی ہے. اس نے کہا میں نے اللہ کا نام لیا, مجھ سے کوئی غلطی نہیں. 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. پھانسی پہ چڑھنا اس نے قبول کر لیا, وہ اپنے صحیح موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. آج ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کس مشن پر گئے ہیں دنیا سے. دنیا کے اندر حالات کا اسلامی ملک, خلافت عثمانیہ کا مرکز, دنیا میں اسلام کا مرکز ترکی کو اتنا بدل دیا گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو کیسے وہاں دوبارہ اسلام کا نام لیا جا رہا ہے, دوبارہ وہاں پر اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو حکومت آئی ہے وہ دن رات اس چیز میں مگن ہے کہ کچھ ہو جائے, لیکن سیکولر قوتیں بھی وہاں پر بہت زور و شور سے چل رہی ہیں. یورپ ان کے سر کے اوپر موجود ہے, اور ان کو باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے اسلام کا یہاں چہرہ مسخ کر کے رکھے. سیکولر قوتوں کو پاور میں لایا جا رہا ہے,
ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے، ادھر سے ان کو مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے جو اسلام کا نام لینے والے۔ اب آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ میں اگر آپ کو یہ بات کہوں، جمعے کا دن ہے، اگر آپ ناراض ہوں تو معاف کر دیجئے گا کہ آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ مولوی پارلیمنٹ میں کیا کرتے ہیں، تو ذرا دیکھ لیں ترکی کا کیا حشر ہے۔ چند مولوی بھی آپ کو یہاں پر برداشت نہیں ہے، جب یہ مولوی پارلیمنٹ سے نکلیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ یہ مولوی کیوں وہاں پر بیٹھے ہوئے، مسلمان ہیں، مولوی کا کیا کام ہے جی وہاں جانے کا؟ آپ مولوی کو کمزور کریں، مولوی کو واللہ کمزور کریں گے، آپ کا دین، آپ کا ایمان سب کچھ کمزور ہو، آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ایک ملک موجود ہے، خلافت عثمانیہ، جہاں پر 800 سال خلافت عثمانیہ قائم رہی، وہاں آج اللہ کا نام لینا جرم ہے۔ آپ اور ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو کامیاب کرے، اور ہم اور آپ دن رات اللہ سے اپنے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے استغفار یہ کریں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اور یہ جو آپ پر سیلاب کی آفتیں آ رہی ہیں، یہ جو کراؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، واللہ میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ انہی کا نتیجہ ہے، جو ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، پاور میں ہم تھے، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم اگر ادھر یہ سمجھتے ہو کہ ادھر موت ہے تو ادھر بھی تمہیں موت آئے گی، ادھر اگر پریشانیاں ہیں تو ادھر بھی تمہیں پریشانیاں آئیں گی۔ وہ ذات جو ہے وہ غالب ہے اپنے فیصلوں پر، اس لیے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری آواز، تمہاری مضبوطی، فرمایا اللہ کے دشمنوں کو کمزور کرے۔ تم کمزور ہو گئے، اللہ کے دشمن مضبوط ہوں گے، اور تم اگر مضبوط ہو گئے اللہ کے دشمن کمزور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔